جو آپ کا شجرہ ہے وہ شجرے کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، میں نے ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں یہی بولا تھا کہ میں آپ کو اپنا شجرہ بالکل طریقے سے بتاؤں گا، اور یہ جہاں سے ہماری نسبت شروع ہوئی ہے اور اس نسبت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا شروع کروں گا۔ پہلی ویڈیو کے بعد ہی آپ نے ہم کو پکڑ لیا کہ جناب میں تو آپ کو کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو الحمدللہ چلیں آپ بھی آ گئے۔ آپ کا بڑا شکریہ ہے، C22 کا بہت شکریہ کہ یہ ہمارا موقف لینے کے لیے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ لیکن یہ ہے کہ میرے کو وہ شجرہ جو میرے پاس تھا وہ آستانہ عاشق رسول میں اس ٹائم موجود ہے۔ اچھا، جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمارے کو خلیفہ بنتے وقت وہ شجرے دیے گئے، تو وہ شجرہ میرے شفٹنگ میں، گھر کے شفٹنگ میں آگے پیچھے ہوئے، تو جب میرے پیر و مرشد کا وصال ہوا، پردہ فرمایا انہوں نے، تو اب ہم کو کوشش کرنا پڑی کہ اب ہم اس چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں سال کا عمر۔ ان کی جو جانشین ہے وہ آپ ہیں؟ جی، میں جانشین، میں خلیفہ ہوں، اور میرا جو بھائی ہے محمد سائم انصاری، تو وہ ان کے گدی نشین ہیں، اور اس ٹائم وہ ناظم آباد میں ہی رہتے ہیں۔ تو ابھی جو آستانے کا جو انتظام ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں، آستانہ تو ہمارا بند ہو چکا ہے۔ آستانہ کسی وجہ سے، کوئی فیملی ٹرمس کی وجہ سے آستانہ بند ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ آستانہ ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ بند ہو۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں اور بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آستانہ بند کیوں ہوا، لیکن ہم ان کو کیا بتائیں، کس طریقے کا بتائیں، کیا بتائیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے ہم اپنا ہی کام، اپنے ہی انہی کے گھر پہ جو مریض ہوتے ہیں، اب ہم ان کے گھر پہ جا کے وہ کام اسٹارٹ کیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہم سے فیض حاصل کر سکیں۔ تو اس آستانے کو کہیں اور کنورٹ کر دیں، کہیں ہو سکتا ہے؟ جی جی، بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آستانہ کنورٹ ہی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارے کو اچھی جگہ مل جائے اور مناسب جگہ مل جائے تو ہم وہاں پر اپنا آستانہ آرام سے کنورٹ کر سکیں گے، اور اس سے بہت فائدہ ہے۔ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا اپنا آستانہ ہمارے ہینڈ اوور ہوتا ہے تو وہ ہم اپنے طریقے سے چلا سکتے ہیں، بظاہر دوسرے طریقے سے ہم نہیں چلا سکتے۔ جو ہمارے پیر و مرشد نے ہم کو طریقہ اور سلیقہ سمجھایا ہے، اس طریقے اور سلیقے کے اوپر ہی ہم اس کو چلا سکتے ہیں، باقی کسی کے کہنے پہ نہیں چلا سکتے کہ یوں چلاؤ، یوں چلاؤ، یوں چلاؤ، کیونکہ میں نے بہت محنت کری ہے۔ میں نے الحمدللہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہ کے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں 10 سال کی عمر سے ان کے ساتھ تھا، اور میں نے تقریباً 3 چلے کاٹے، تو میں اس سلسلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں، اور کوشش میری یہی ہے کہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ آگے اس طریقے سے بڑھانا ہے ہم نے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے، دیکھیں اس کام کے اندر ایسا ہوتا ہے، غریبوں کا خیال کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کام کے اندر ایسا ہوتا ہے، ہوائیں جو ہوتی ہیں، جنات جو ہوتے ہیں، وہ آپ کو دکھتے تو نہیں ہے کہ کہاں سے کون وار کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ جب آپ کسی کا کام کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کے کچھ بندے رہ گئے ہیں، کچھ جنات رہ گئے، تو وہ پھر ہمارے پہ اٹیک کرتے ہیں، تو ہمارے پہ جب اٹیک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو صدقے دینا پڑتے ہیں۔ ہم آپ کے کام کے لیے اپنے صدقے اپنی جیب سے تو نہیں دے سکتے نا، تو اس لیے ہم تھوڑے سے پیسے ان سے بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے کو پیسہ دیا جائے، کیونکہ ہم آپ کے ہی کام کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کا ہی صدقہ ہم دیں گے، ہم اپنا بھی صدقہ دیں گے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہزاروں لاکھوں روپے لیے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں۔